نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چوپائے سے بدفعلی کرنے والے پر حد لازم ہوگی یا تعذیبی سزا؟ چوپائے یعنی جانور جیسے گائے، بھینس، بکری وغیرہ، ان کے ساتھ وطی اور بدفعلی کرنے کی عقوبت اور سزا کے متعلق 3 قول ہیں. اول، چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کی تعذیب کی جائے گی، یعنی سزا دی جائے گی، اس پر حد نہیں ہوگی. یہ قول امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا ہے. ایسا ہی ایک قول امام شافعی کا ہے اور امام اسحاق کا بھی یہی قول ہے. نمبر 2، اس کا حکم زانی کا حکم ہے. اگر کمارا غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر محسن شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جائے گا. یہ قول حضرت حسن کا ہے. سوم، اس کا حکم لوتی کا حکم ہے. امام احمد بن حنبل کی یہی تصریح ہے، کیونکہ یہ بھی ایک غیر طبعی فعل ہے، فطرت کے خلاف. ان مختلف اقوال کے پیش نظر یہ امر مستخرج اور مستنبط ہوتا ہے کہ حتمی طور پر قتل کر دینا اس کی حد ہے، یا اس کی حد وہ ہے جو زنا کی ہے. جو لوگ اس کی حد قتل بتاتے ہیں وہ استدلال میں سنن نبی داؤد کی وہ روایت پیش کرتے ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا بہیمتا فاقتلوہ واقتلوہا معہ. جو شخص چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرے اسے قتل کرو اور اس کے ساتھ چوپائے کو بھی جان سے مار دو، کیونکہ اس کے اندر بھی ایسی نجاست آ جاتی ہے کہ جس سے مزید خرابی پھیلنے کا اندیشہ ہے. یہ جہاں آپ نے میڈ کاؤ کا قصہ سنا ہوگا، یہ اور اسی طرح کے فساد اور خرابیاں، کیونکہ اس سے بھی جانوروں کے اندر بیماری آنے اور پھر اس جانور سے دوسرے جانور کو اور اس سے مزید آگے بیماریاں پھیلنے، اور پھر یہ جانور انسانوں کی غذا بھی بنتے ہیں تو وہ پھر انسانوں کے اندر وہ چیزیں ٹرانسمٹ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. یہ سب خلاف فطرت چیزیں. یہ وطی اور دخول ایسا ہے کہ کسی حال میں جائز نہیں، لہٰذا اس کی حد قتل ہے. وہ لوگ جو اس کے متعلق حد کے قائل نہیں کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں. اگر کوئی صحیح حدیث موجود ہوتی تو ہم ضرور اس کے قائل ہو جاتے. اس کی مخالفت کا ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہ ہوتا. اسماعیل بن سعید الشالنجی اس باب میں کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے پوچھا کہ چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے. امام صاحب خاموش رہے. عمر بن ابی عمر کی حدیث اس بارے میں ثابت شدہ حدیث نہیں. طحاوی اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں. نیز یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، لیکن خود ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہے. وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس پر حد نہیں. چنانچہ ابو داؤد کہتے ہیں کہ ابن عباس کا یہ فتویٰ ان کی حدیث کو ضعیف قرار دیتا ہے. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اس بارے میں طبعی زجر و توبیخ بے اعتبار لواطت طبعی زجر و توبیخ سے زیادہ قوی ہے. اور ظاہر ہے کہ انسانی طبائع میں چوپائے کے ساتھ وطی اور دخول کرنے اور انسان کے ساتھ وطی اور دخول کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا قیاس فاسد ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.